جا کر کے وہاں جو آپ کی پٹیشنز پینڈنگ ہیں ان کو جا کر کے ڈیسائیڈ کرائیے۔ اس دوران دوسری مرتبہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن جج ہمایوں دلاور صاحب نے ہماری درخواست خارج کر دی۔ اس کے بعد ہم دوبارہ کرمنل ریویژن لے کر کے ہائی کورٹ میں چلے گئے۔ ہائی کورٹ نے دوبارہ ان کی آرڈر کو سیٹ اسائیڈ کر دیا اور تیسری مرتبہ بھیج دیا اسی جج صاحب کے پاس کہ آپ دوبارہ اس کو سن کے کیس کو ڈیسائیڈ کریں۔ اب جو جج صاحب جس کے بارے میں ہم نے بارہا شکایت بھی کی، ٹرانسفر اپلیکیشنز بھی دی، اس کے متعصب ہونے کا بھی کہا، انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ وہ جو ہائی کورٹ کی ڈائریکشنز تھیں یا سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز تھیں ان کو فالو نہیں کیا۔ دوسرا غلط کام یہ کیا کہ یکم تاریخ کو ہم نے اپنی سٹیٹمنٹ عمران خان صاحب نے جمع کرائی 342 کی، اس کے اندر اس نے واضح طور پر کہا کہ میں اپنے گواہان پیش کرنا چاہتا ہوں، اور گواہان پیش کرنے کی درخواست کے لیے اور لسٹ آف وٹنسز دینے کے لیے 2 تاریخ مقرر ہوئی۔ 2 تاریخ کو 12 بجے ہم نے لسٹ آف وٹنسز دے دی، اور اس لسٹ آف وٹنسز کے مطابق 12 ساڑھے 12 کے درمیان انہوں نے کہا کہ 1:30 بجے اپنے گواہان کو لے آئیے۔ جب ہم نے ان کو ریٹن میں درخواست دی کہ جناب ہمارے گواہان اس 1 گھنٹے میں نہیں آ سکتے کیونکہ کچھ کراچی میں ہیں یا کچھ دیگر شہروں سے ہیں، تو ہمیں کم سے کم 2 دن یا 1 دن کا وقت دے دیجئے، لیکن جج صاحب نے 1:30 بجے یہ فیصلہ کر دیا وقت دینے کی بجائے کہ جناب یہ گواہان آپ کے کیس سے متعلقہ ہی نہیں ہیں، جو کہ ان کا یہ اختیار نہیں تھا۔ کیس کے متعلق ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ یہ پہلے تو جس کا وہ گواہ ہوتا ہے اس نے کرنا ہوتا ہے۔ دوسری بات، جب گواہی آ جاتی ہے تو پھر جج صاحب اس گواہ کے دیے ہوئی سٹیٹمنٹ اور جرا کے مطابق فیصلہ کرتا ہے کہ اس کی کون سی پروویژن قانون کے مطابق ریلیونٹ ہے، کون سی پروویژن ریلیونٹ نہیں ہے۔ اب پھر کیا کرتے ہیں، یہاں سپریم کورٹ آرڈر فرماتی ہے 3 تاریخ کو، اسلام آباد ہائی کورٹ کو ڈائریکشن دیتی ہیں کہ یہ سارے جو کوشچنز ہیں جس میں جورسڈکشن ہے، مینٹینیبلٹی ہے، لمیٹیشن ہے، یہ ٹرانسفر ہے، یہ سارے کیسز ڈیسائیڈ کیے جائیں۔ جب ہم جاتے ہیں عامر فاروق صاحب کے پاس تو وہاں جب ہمارے یہ کیسز ڈیسیژن کے لیے جاتے ہیں تو وہ ان کیسز کو دوبارہ ڈیسائیڈ کرنے کی بجائے پھر اسی جج کو بھیج دیتے ہیں کہ آپ اس کو جا کر کے دوبارہ ڈیسائیڈ کر لیں۔ فیصلہ ہے 3 تاریخ کا، کاپی آرڈر کی ملتی ہے 4 کی شام کو، اور 5 تاریخ کو صبح سویرے جب ہم یہ پٹیشنز جمع کرا رہے تھے، ایک پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفر اپلیکیشن اور باقی پٹیشن سپریم کورٹ میں، تو خواجہ حارث صاحب کو منشی کو نامعلوم افراد ہائی کورٹ کے پریمیسز سے پک کر لیتے ہیں، جس کی شکایت خواجہ حارث صاحب سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس رائٹنگ میں دیتے ہیں اسی دن۔ وہ یہاں سپریم کورٹ میں آتے ہیں اور اس کے بعد اس دوران میرا رابطہ ہوتا ہے، میں اپنے منشی کو بھیجتا ہوں کہ آپ ان کو ہیلپ کرو، پھر میرے منشی کو وہاں ہائی کورٹ کے پریمیسز سے باہر لے کر آ جاتے ہیں وہ نامعلوم افراد۔ پھر اس کے بعد جب اس ساری صورتحال سے فارغ ہو کے خواجہ صاحب پہنچتے ہیں سپریم کورٹ میں، وہ کہتے ہیں میں نے فیصلہ ریزرو کر کے آدھے گھنٹے میں فیصلہ بھی سنا دیا۔ جب فیصلہ لکھنے کے لیے آتے ہیں اس وقت ہمارے وکلاء صاحبان موجود ہوتے ہیں، لیکن یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا ہی کیس ہوگا کہ جس میں نہ ملزم ہے، جس میں نہ ان کا وکیل ہے، اور اس کو 12 بجے ہی ریزرو کر کے 12:30 بجے اس کو سزا دے دی، اور اس کے 10 منٹ کے اندر نہ وارنٹ آف اریسٹ ابھی جاری ہوا، نہ ججمنٹ کی کاپی ملی،
زمان پارک میں لاہور پولیس پہنچ کے دروازے توڑ کے عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیتی ہے، اور 12 بجے سے لے کر 12:30 کے درمیان آدھا گھنٹے کا وقفہ، وہ جج صاحب 30 صفحے کا سائن شدہ فیصلہ 12:30 بجے آ کر کہتے ہیں یہ میں نے آدھے گھنٹے کے درمیان فیصلہ لکھ لیا۔ اب یہ ساری پروسیڈنگز جو ہیں، آج پہلی دفعہ یہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کے بینچ کی سربراہی میں آج یہ سپریم کورٹ نے یہ کیس سنا ہے، اور ہم بجا طور پر سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی ہے، جو فیئر ٹرائل کا ان کا رائٹ ہے، جو بنیادی حق ہے، اس سے ان کو محروم رکھا، جو ڈیو پروسیس ہے آرٹیکل 4 اس سے ان کو محروم رکھا، اور جان بوجھ کے وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اتنی جلدی میں تھے کہ پھر یہ بھی طے ہو گیا کہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے 4 تاریخ کو ہی ایک جج صاحب کو چینج کر کے اس جج صاحب کو ہمایوں دلاور صاحب کو 4 تاریخ کو ایک آرڈر کر دیا کہ 5 تاریخ کو آپ لندن چلے جائیے، 5 تاریخ سے ٹریننگ ہو رہی ہے وہاں، اور 5 کو ہی انہوں نے لندن جانا تھا۔ تو بھائی ایک شخص نے اتنی جلدی میں تھا کہ اس نے پھر یہ نہیں کیا کہ ہائی کورٹ کے ان آرڈرز اور ڈائریکشنز کو مان کے اس کا فیصلہ کر لے، اس نے وہ فیصلہ جو آلریڈی کر چکا تھا، جس کو ہائی کورٹ سیٹیسفائیڈ کر چکی تھی، اسی پہ رلائے کر کے دوبارہ کہا کہ نہیں جی میں یہ سزا سناتا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں واضح کرتی ہیں کہ یہ زیادتی، انصاف کا دوہرا معیار، قانون کا دوہرا معیار، یہ سب آپ کے سامنے تھا، ہے، میڈیا نے بھی دیکھا، لوگوں نے بھی دیکھا، وکلاء نے بھی دیکھا۔ آج جب بینچ کے سامنے آیا تو نہ صرف الیکشن کمیشن آف پاکستان اور ان کے وکیل امجد صاحب جو ہائی کورٹ اور ٹرائل کورٹ میں پروسیڈنگز کر رہے ہیں، تو ان ساری باتوں کو اس نے خود تسلیم کیا ہے کورٹ کے اندر۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ ان کے ساتھ انصاف ہوگا، اور انصاف نہ صرف ہو بلکہ ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے، یہ ہے سیٹل پرنسپل۔ لیکن یہاں انصاف کا قتل نہ صرف ہوا بلکہ انصاف کا قتل ہوتا ہوا نظر آیا ہمایوں دلاور صاحب سے۔ اور پھر آپ نے دیکھا یہ 7 تاریخ کو ہم نے اپیل فائل کی، 8 تاریخ کو فکس ہوئی، اور 8 تاریخ کو ہم نے بڑا ریکویسٹ کی یہ سارے گراؤنڈز لے کے کہ آپ اس فیصلے کو سسپینڈ کر دیں، سینٹنس کو سسپینڈ کر دیں، لیکن جج صاحب نے کہا نہیں میں 2 سے 3 دن لگاؤں گا یا 4 دن میں فکس ہو جائے گی۔ لیکن پورے 17 دن بعد جا کر کے کل فکس ہوئی، اور اب کل لگی ہوئی ہے صبح مارننگ میں، اور سپریم کورٹ نے کہا ہے مناسب ہے کہ وہ اپنا فیصلہ بتا دیں، کر دیں، اور جو پھر فیصلہ آئے گا اس کی روشنی میں کل 2 بجے یہاں اور اس کے علاوہ دلائل دیے، 15 منٹ تک مسلسل وہ بولتے رہے۔ پھر جسٹس عامر فاروق صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا کہ چلو اس کو 2 دن کے لیے ملتوی کرتے ہیں۔ اگر پھر بھی کل یہی رویہ رہا تو سر اس کے اوپر آپ کا کیا ایکشن؟ اگر کل یہ فیصلہ نہیں ہوتا پھر سپریم کورٹ نے واضح کر دیا کہ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے بارے میں فیصلہ کرے گی، اس لیے ہمیں کوئی ابہام نہیں ہے کہ کل ہائی کورٹ اس میں